السلام علیکم دوستو یقیناً گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو۔ روزہ اتر پر یہ گنبد مملوک سلطان سیف الدین قلاوون کے دور 1279 بمطابق 678 ہجری میں تعمیر کروایا گیا۔ اصل ساخت میں لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ ہر نئے حکمران کی طرف سے بحالی کے کاموں کے دوران مختلف رنگ کیے جاتے رہے۔ 1481 میں مسجد نبوی میں آگ لگی جس کے نتیجے میں گنبد بھی جل گیا۔ گنبد کی دوبارہ تعمیر کا کام مملوک سلطان قائتبائی نے شروع کیا۔ اس مرتبہ ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے لکڑی کے بجائے اینٹوں کا ڈھانچہ بنایا گیا اور لکڑی کے گنبد کی حفاظت کے لیے سیسہ کا استعمال کیا گیا۔ 16ویں صدی میں عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے گنبد کو سیسے کی چادروں کے ساتھ مڑوایا اور پھر 1818 میں عثمانی سلطان عبدالحمید نے اسے سبز رنگ کروایا اور اس کے بعد سے یہ ایسا ہی ہے۔ اسی سبز رنگ کی وجہ سے اسے گنبد خضرا اور القباء الخضرا کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد فن تعمیر کا ایک شاہکار ہونے کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ 1925 میں جب آل سعود نے مدینہ منورہ کو فتح کیا تو مقامی علماء کے حکم پر جنت البقیع میں قبور پر بنے تمام گنبد گرا دیے گئے۔ پھر انہوں نے گنبد خضرا کے بھی انہدام کا ارادہ کیا جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ مختلف ممالک کے علماء نے انہیں منع کیا تو انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا۔ اس دوران ہندوستان سے بھی علماء کا ایک وفد سعودی عرب پہنچا۔ شامی، عراقی اور ترک علماء پہلے سے موجود تھے۔ تمام علماء نے ہندوستانی وفد کے رکن علامہ شبیر احمد عثمانی کو آگے کر دیا۔ انہوں نے ناقابل تردید دلائل سے عرب علماء کو قائل کر لیا کہ گنبد خضرا کو نہیں گرایا جا سکتا اور یوں گنبد خضرا کے انہدام کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا۔ خدا کے محبوب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی کئی ذیلی تصاویر گردش میں رہتی ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر مامور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مصنوعی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ روضہ شریف کے اندر کیا ہے اور کیا کوئی قبر مبارک تک رسائی رکھتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات کچھ عرصہ قبل سعودی حکومت نے باضابطہ طور پر دیے ہیں اور اندرونی حال کی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں جن سے سب خرافات اور بناوٹی باتوں کا کلا کما ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں مدفون ہوئے۔ یوں روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ کسی صورت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے بھی خدا کا شکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونے والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے اور اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کی ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ قبر مبارک کی صفائی کے متعلق بھی بہت سی کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی 100% جھوٹ ہیں کیونکہ اندرونی دیواروں میں دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے قبر مبارک تک رسائی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تاہم ان دیواروں کے ساتھ اور جالیوں کے پیچھے کی صفائی کی جاتی ہے۔
لیکن اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی خاص شخص مقرر ہوتا ہے، بلکہ ایک جماعت کی صورت میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کسی بھی خادم کو پکڑ کر ان جالیوں کے متصل پیچھے اور دیوار کے ساتھ صفائی کروائی جاتی ہے۔ جتنی مٹی وغیرہ جمع ہو اسے ایک لفافے میں ڈال کر وہ ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری 1 اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقع کی۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ السمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے میں اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ حال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ خلافات کے دور میں اس خلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ شاہ عبدالعزیز السعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر، اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ 91 ہجری سے 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن السمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواریں مکمل طور پر ڈھا دی گئیں۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپیٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ تینوں قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں، جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستحکم دیواروں میں داخل نہیں ہوا۔ السمہودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا، جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے حجرے کی چھت پر واقع اس گنبد کے حوالے سے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قحط سالی ہو گئی۔ لوگوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی نبی کی قبر کے اوپر چھت کھول دو تاکہ ان کے اور آسمان کے مابین کوئی پردہ نہ رہے۔
چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی چھت قبر اطہر کے اوپر کھول دی گئی تو موسلا دھار بارش سے مدینہ منورہ جل تھل ہو گیا۔ اس سال اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی، اونٹ خوب موٹے ہو گئے تو اس سال کا نام ہی عید الفتح پڑ گیا۔ روزہ اطہر سے متعلق مذکورہ بالا معلومات معروف و کتاب وفاء الوفاء اخبار در المصطفیٰ کے مؤلف السمہودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرہ شریف اور قبر مبارک کے حوالے سے یہ کتاب سب سے مستند حوالہ ہے، یہاں تک کہ ویکیپیڈیا میں روزہ اطہر سے متعلق درج تمام تفصیلات بھی اسی سے اخذ شدہ ہیں۔ اس کتاب میں مدینہ منورہ کی تاریخ سے متعلق تمام معلومات جمع کی گئی ہیں۔ علامہ سمودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی بھی انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔